آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس نے پچھلے کچھ دنوں سے کافی ہلچل مچا رکھی ہے۔ پاکستان کے ایک بہت مشہور یوٹیوبر سعد رحمان، جنہیں سب ڈکی بھائی کے نام سے جانتے ہیں، ان کی گرفتاری۔ جی بالکل۔ اور اس کارروائی کے پیچھے جو ادارہ ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی NCCIA، اس پر بھی بات کریں گے۔ بالکل، اور ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کی بنیاد NCCIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد سرفراز چودھری صاحب کا ایک حالیہ انٹرویو ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف اس کیس پر بلکہ ایجنسی کے کام کرنے کے انداز اور ان کے اہداف پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اچھا، تو پھر آئیے مل کر کھوج لگاتے ہیں کہ آخر یہ گرفتاری کیوں ہوئی، الزامات کیا ہیں، کیا صرف ڈکی بھائی ہی نشانے پر ہیں یا اور بھی لوگ ہیں، اور سب سے اہم، پاکستان میں آن لائن کانٹینٹ بنانے والوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ گرفتاری ہوئی کیوں؟ بنیادی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیے، بنیادی الزام تو غیر قانونی جوئے یعنی گیمبلنگ ایپس کی تشہیر کا ہے۔ اوہ، گیمبلنگ ایپس۔ جی، خاص طور پر اس پہلو پر زور دیا جا رہا ہے کہ یہ تشہیر نوجوانوں اور کم عمر بچوں تک پہنچ رہی تھی۔ اچھا۔ NCCIA ڈائریکٹر نے اپنے انٹرویو میں کافی فکر مندی ظاہر کی کہ بچے وہ پڑھائی چھوڑ کر یوٹیوبر بننے اور پھر اس طرح کی ایپ سے جلدی پیسہ کمانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف مواد بنانے کا معاملہ نہیں، بلکہ خاص طور پر غیر قانونی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا الزام ہے، وہ بھی بچوں کو ٹارگٹ کر کے۔ جی ہاں بالکل۔ NCCIA کا کہنا ہے کہ انہوں نے جون 2025 میں تحقیقات شروع کی۔ جون میں؟ اچھا جی، کچھ قابل اعتماد ذرائع اور اپنی سائبر پیٹرولنگ کی بنیاد پر پھر ریاست خود مدعی بنی اور 17 اگست 2025 کو FIR درج ہوئی۔ اوہ، ریاست خود مدعی بنی، ٹھیک۔ اور قانون کی کون سی شکیں لگائی گئی ہیں؟ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے؟ اس میں پیکا ایکٹ کی دفعہ 13، 14، 25، 26 شامل ہیں جو مالی فراڈ سے متعلق ہیں۔ ٹھیک۔ ساتھ ہی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 420 یعنی فراڈ۔ 420 بھی؟ جی، اور 294 بی یعنی جوا بھی لگائی گئی ہے۔ اوہ۔ الزام ہے کہ ہر پروموشن کے لیے $500 سے $2000 وصول کیے گئے ہیں۔ اچھا خاصا پیسہ ہے۔ جی، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو 3 سے 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اوہ۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، منی لانڈرنگ کے اینگل سے بھی تحقیقات کا امکان ہے۔ اچھا خاصا سنگین معاملہ لگتا ہے۔ ریمانڈ اور تفتیش کے بارے میں کیا پتا چلا؟ کچھ تفصیلات؟ ایجنسی نے 28 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی، لیکن عدالت نے پہلے 4 دن کا ریمانڈ منظور کیا۔ 4 دن کا، ٹھیک۔ تفتیش کے حوالے سے ڈائریکٹر نے یہ تو کہا کہ معلومات جیسے پاسورڈز وغیرہ حاصل کرنے کے لیے ذہنی دباؤ کا حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی مینٹل پریشر۔ جی، لیکن جسمانی تشدد کی سختی سے تردید کی۔ اچھا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ NCCIA کہتی ہے کہ 2 نوٹس بھیجے گئے تھے، جبکہ ملزم کے وکیل اس سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ نوٹس والی بات بھی عجیب ہے۔ اچھا، تو یہ جو کاروائی ہو رہی ہے، کیا یہ صرف ڈکی بھائی تک ہی محدود ہے یا یہ ایک بڑی تصویر نظر آ رہی ہے؟ انٹرویو سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک وسیع کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ وسیع کریک ڈاؤن؟ جی، NCCIA جو FIA کے ماتحت کام کرتی ہے، ان کی ایک سائبر پیٹرولنگ ٹیم ہے جو آن لائن مواد پر نظر رکھتی ہے۔ اور یہ صرف جوا نہیں، وہ توہین مذہب، چائلڈ پورنوگرافی، جس پر ان کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے سیکشن 21-22 پیکا کے تحت۔ زیرو ٹالرنس، ٹھیک۔ جی، اور ریاست مخالف مواد پر بھی نظر رکھتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں۔ تو کیا دوسرے یوٹیوبرز بھی رڈار پر ہیں؟ بالکل، ایک اور مشہور یوٹیوبر ہیں رجب بٹ۔ اچھا، رجب بٹ۔ ان پر بھی بیٹنگ ایپس کی تشہیر کے ساتھ ساتھ توہین مذہب کا بھی الزام ہے۔ اوہو۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ ملک سے باہر؟ کہاں؟ خیال ہے کہ شاید UAE میں ہیں۔ ان کے علاوہ مزید 4 لوگوں کے نام بھی لیے گئے ہیں، جن میں خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ 4 لوگ؟ خواتین بھی؟ جی، ایک اور نام مسٹر پٹلو کا بھی ذکر آیا، لیکن ڈائریکٹر نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اچھا، تو یہ لسٹ لمبی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ روسٹنگ والے مواد پر بھی کچھ بات ہوئی؟ کافی چلتا آج کل۔ جی، ڈائریکٹر نے روسٹنگ ویڈیوز میں استعمال ہونے والی زبان پر تشویش ظاہر کی، جسے وہ نازیبا سمجھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ فی الحال جو FIR ہے اس کا مرکزی نقطہ جوا ہی ہے۔
ठीक। अलबत्ता इस बात से ये बहस जरूर शुरू हो गई है कि क्या एजेंसी अब मॉरल पुलिसिंग यानी अखलाकियात की निगरानी भी कर रही है। ये एक अहम नुक्ता है। अच्छा, और अगर ये लोग, जैसे आपने कहा रजब भट्ट, मुल्क से बाहर है, तो फिर एजेंसी क्या करती है? ये बैनुल-अक़वामी मामला कैसे चलता है? ये एक बड़ा चैलेंज है। जुए वाली एप्स का ताल्लुक मुबैना तौर पर भारत से बताया जा रहा है। भारत से? जी, जो लोग बाहर चले जाते हैं उन्हें वापस लाना मुश्किल होता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ तो पाकिस्तान का मुल्जिमान की हवालगी का मुआहिदा है। अच्छा, यूएई के साथ है? जी, जहां रजब भट्ट के होने की बात की जा रही है, लेकिन बर्तानिया या अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ नहीं। ओह, तो वहां से लाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। ऐसे केसेस में फिर इंटरपोल के जरिए रेड नोट जारी करवाना पड़ता है। रेड नोट्स? जी, नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट यानी पीसीएल में डालना, जिसकी पहले से तिला नहीं दी जाती, असासे मुंजमद करना और बैंक अकाउंट सीज करना जैसे इकदामात किए जाते हैं। काफी सख्त इकदामात हैं। लाजमी तौर पर ऐसे मामलात में सियासी महरकात की बातें भी होती हैं। क्या उस पर भी कोई बात हुई इंटरव्यू में? जी बिल्कुल, ये पहलू उठा। मुल्जिम के वकील का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि डकी भाई ने माजी में इमरान खान की तारीफ की थी। अच्छा, ये एंगल भी है। जी, दूसरी तरफ एनसीसीआई डायरेक्टर ने इसकी सख्ती से तरदीद की और कहा कि उनका मकसद सिर्फ नौजवानों को जुए से बचाना है। तो दोनों अतराफ की बातें हैं। बिल्कुल, हम यहाँ सिर्फ दोनों अतराफ के बयानात पेश कर रहे हैं, जैसा कि इंटरव्यू में बताया गया। सही। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि गो माजी में साइबर क्राइम की शिकायत पर सुस्ती रवि का तासुर रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन अब खास तौर पर खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम पर वो फौरी और सख्त एक्शन लेने का इरादा रखते हैं। ये एक अच्छी बात है अगर ऐसा हो। तो अगर हम सारी बात समेटें तो लगता है कि एनसीआईए ऑनलाइन जुए और शायद दीगर नापसंदीदा मवाद के खिलाफ संजीदगी से हरकत में आ गई है। जी, ऐसा ही लगता है। शुरुआत डकी भाई से हुई है, लेकिन फहरिस्त में और भी नाम हैं। कानूनी पेचीदगियां हैं, बैनुल-अक़वामी रुकावटें हैं और सियासी पहलू के सवालात भी मौजूद हैं। ये मामला काफी तहदार है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बड़े सवाल की तरफ लाता है। वो क्या? वो ये कि आज की डिजिटल दुनिया में जहां मालूमात और मवाद सरहदों की कैद से आजाद हैं, वहां नौजवानों और कमजोर तबकों को ऑनलाइन खतरात से महफूज रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? बड़ा अहम सवाल है। और क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी हुदूद में रहते हुए मौसर तरीके से ये काम कर सकते हैं? ये वो सवाल है जो शायद आने वाले वक्त में और भी अहम हो जाएगा। इस पर सोचने की जरूरत है।